السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اسلام محنت کرنے پر ابھارتا ہے اور جو لوگ اپنا پسینہ بہا کر اپنی روٹی حاصل کرتے ہیں ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور ان لوگوں کو ناپسند کرتا ہے جو بغیر محنت کے دوسروں کے سہارے اپنا پیٹ پالتے ہیں۔ ناظرین، ہم جس نوجوان کو پیش کر رہے ہیں وہ محنت جفا کشی کے اعتبار سے ان لاکھوں نوجوانوں سے بہتر ہے جو تندرست ہونے کے باوجود، صلاحیتیں ہونے کے باوجود بھیک مانگتے پھرتے ہیں۔ ٹریفک سگنلز کے پاس، ہوٹلز کے سامنے، بازاروں میں، گلی کوچوں میں آپ روزانہ دسیوں لوگوں کو دیکھیں گے جو بڑی ڈھٹائی کے ساتھ ہاتھ پھیلاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اگر آپ انہیں کسی کام کی پیشکش کریں تو فوراً ہیلا بہانہ بنا کر آپ کے پاس سے نکل جائیں گے، گویا انہوں نے مانگنا اپنا پیشہ بنا رکھا ہے۔ اس پیشے کے لیے نت نئے طریقے بھی ایجاد کریں گے، دھوکہ دیں گے، کبھی پیر پر پٹی آپ کو بتائیں گے، کبھی آنکھوں پر پٹی باندھیں گے، کبھی ہاتھوں پر پٹی باندھیں گے، الغرض اپنی صلاحیت بھولے بھالے لوگوں کو دھوکہ دینے میں لگائیں گے، لیکن کسی ہنر پر، کسی کام پر اور کسی محنت پر اپنی صلاحیت اور ذہانت خرچ نہیں کریں گے۔ انبیاء کرام جو اپنے اخلاق، کردار اور عزت و شرافت کے اعتبار سے پوری انسانیت کا جوہر ہیں، انہوں نے خود محنت اور مزدوری کی ہے اور اپنے ہاتھوں سے اپنی روزی کمائی ہے۔ دوسروں کی بکریاں چرا کر اور غلہ بانی کر کے اپنی قوت لا یموت کا سامان تیار کر رکھا ہے۔ ذرا دیکھیں حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے تعریف کی ہے۔ عن المقدام رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما اکل احد طعاما قط خیر من ان یأکل من عمل یده وان نبی اللہ داؤد علیہ السلام کان یأکل من عمل یده رواہ البخاری۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ حضرت مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کی سب سے بہتر کمائی جو کھاتا ہے وہ اپنے ہاتھ کی کمائی ہے، اور اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنی ہاتھ کی کمائی سے کھایا کرتے تھے۔ حدیث میں ہے کہ ایک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دست سوال دراز کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، تمہارے پاس کوئی سامان ہے؟ جواب دیا، ایک کمبل اور ایک پانی پینے کا پیالہ ہے۔ فرمایا، اسے لے آؤ۔ چنانچہ صحابی نے اس پیالے کو اور کمبل کو لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے دریافت فرمایا کہ اس کو کون خریدے گا؟ ایک صحابی نے اس کی قیمت 1 درہم لگائی تو آپ نے فرمایا، اس سے زیادہ میں کون خرید سکتا ہے؟ ایک دوسرے صحابی 2 درہم قیمت دینے پر تیار ہو گئے۔ آپ نے یہ چیزیں ان کے حوالے کر دی اور 2 درہم ان سے لے کر انصاری کو دے دیے کہ 1 درہم کی کلہاڑی لے کر آؤ اور 1 درہم کا غلہ خرید کر گھر میں رکھ دو۔ انہوں نے اس کی تعمیل کی۔ جب وہ کلہاڑی لے کر آئے اور 1 درہم کا غلہ خرید کر گھر میں رکھ دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس کلہاڑی میں دستہ لگایا اور ان کے ہاتھ میں دے دیا اور فرمایا، جاؤ اس سے لکڑیاں کاٹ کاٹ کر بیچو، 15 دن تک تم میرے پاس نہ آنا۔ 15 دن کے بعد جب وہ حاضر خدمت ہوئے تو پوچھا، کیا حال ہے؟ تو عرض کیا، اس سے میں نے 10 درہم کمائے ہیں، جن میں سے چند درہم کے کپڑے خریدے اور چند درہم سے غلہ وغیرہ خرید رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا بھیک مانگ کر قیامت کے دن ذلت اٹھانے سے بہتر نہیں ہے؟ ناظرین، صحابہ کرام رزق حلال کے لیے ہر قسم کی محنت و مشقت کرتے تھے،
مختلف پیشوں کے ذریعے سے اپنی روزی کماتے تھے۔ مثلا حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوہار تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ چرواہے تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر ساز تھے، یعنی تیر بنانے والے تھے، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ درزی تھے، یعنی کپڑے سیا کرتے تھے، حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھریلو نوکر تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیتوں میں مزدوری کیا کرتے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے بیچا کرتے تھے۔ ناظرین، کسی بھی پیشے کو اختیار کرنا ضروری ہے، اس کے بجائے دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرنا یہ عزت نفس کو سمندر میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام کو محنت اور مزدور کرنے کی توفیق عطا فرما اور دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے محفوظ فرما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔